دل فٹ ہوتا ہے، اصل وہ قلب ہوتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی. عام آدمی کا سینہ اللہ کھول دے تو اس کا دل وہ بھی نور کے اوپر ہوتا ہے. جس کے اوپر ہوتا ہے؟ نور ہدایت کے اوپر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قلب مبارک کا شق ہونا یہ اللہ کے حکم سے تھا. یہ بچپن میں بھی یہ معاملہ ہوا، یہ 4 مرتبہ ہوا یہ معاملہ، اور موت واقع نہیں ہوئی. حضور فرماتے میں اپنے قلب کو دیکھ رہا تھا، جبریل کیا کر رہا ہے یہ بھی میں دیکھ رہا تھا. فٹنگ کا بھی پتا ہے، نکالنے کا بھی پتا ہے، اور آپ کے سینے کو چاک کیا گیا کیسے چاک کر رہا ہے جبریل یہ بھی پتا ہے. حضور نے یہ کہا جبریل یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے منع نہیں فرمایا. تو امتی کو اعتراض کرنے کا پھر کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جبریل کر رہے ہیں، حضور اس کو منع نہیں فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. تو یہ چیز عقل سے نہیں، یہ عقل سے ماورائے اس لیے ماننی پڑے گی. اور یہ نشان بھی موجود تھا، صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، وہ شک والا نشان بھی رکھا گیا موجود تھا حضور کے سینے کے اوپر. تو یہ کچھ دینے کے لیے تھا، یہ قلب کے اندر کچھ روحانی طریقے سے ڈالنے کے لیے تھا. اللہ رب العزت نے قلب اس لیے کچھ فیض آب زمزم کو دینا تھا، وہ ادھر گیا، ادھر سے آیا وہ سینے اور قلب مصطفیٰ میں آ گیا، پھر فٹ ہو گیا. تو اس کے اندر قلب کے اندر اور روحانی قوت پیدا کرنی تھی. کیوں؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے بھی طاقت چاہیے، ورنہ کلیم اللہ سے پوچھو، اس کے لیے پاور چاہیے. تو یہ جاتے جاتے وہ پاوریں پہلے ہی اللہ نے مکمل فرما دی. بلایا خود ہی تھا نا، خود ہی بلایا تھا. اور وہاں پر تو پھر 40 دن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے رہے اور محنت کرتے رہے. ادھر تو 40 دن کا چلہ بھی نہیں کروایا حضور کو، راتوں رات بلا کر واپس بھجوا دیا. تو یہ اللہ کے حبیب کا مرتبہ ہوگا. براق آیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، براق جب قریب ہوا تو اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی. جبریل علیہ السلام نے ذرا اس کو دھمکایا، یہ کیا کر رہے ہو، تجھے پتہ نہیں ہے کس شخصیت کے ساتھ. تو وہ پانی پانی ہو گیا، یعنی اس کو پسینہ آ گیا، پانی پانی ہوگا. پھر سکون، وہ سب میں خوشی کی وجہ سے جو ہے نا کہ آج میری خوش قسمتی کہ اللہ کے حبیب میرے اوپر تشریف فرما. خوشی کی وجہ سے ذرا حرکت ہوتی تو ہے نا. لیکن جبریل نے کہا یہ حرکت کرنا بھی یہاں ادب کے خلاف ہے. ہم بے ادبی نہیں کہیں گے، خلاف ادب ضرور ہے. اس لیے جھڑک دیا، جو سوار ہو گئے. اور اس کی طاقت کتنی ہے؟ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، وہاں کئی بجلی کی طاقتیں جمع تھیں. حضور علیہ السلام کو سوار کیا جبریل علیہ السلام نے، اور پھر چلے. پہلا سٹاپ مدینہ طیبہ. امام نسائی نے انس بن مالک سے جو حدیث تفصیلاً روایت کی ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی سواری کو، براق کو مدینہ طیبہ میں روک لیا. جبریل نے عرض کی انزل فصلی، اتریے نماز پڑھیے. حضور علیہ السلام اترے، نماز پڑھ لی. عرض کی جی پتہ ہے آپ کو آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ اچھا سوال بھی خود کیا، پھر جواب بھی خود دے دیا. حضور آپ نے صلیتا بطیبہ، آپ نے مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی، یہیں آپ نے ان قریب ہجرت کر کے، وہ ہجرت کے 1 سال یا 1.5 سال پہلے ہوا تو ہجرت اب قریب تھی، تو اس لیے اس کا حوالہ بھی جبریل نے دیا. پھر براق پہ سوار ہوئے، پھر سفر، پھر ایک مقام اور آیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سواری روک دی جبریل. اب چونکہ اوپر سے جیسے اللہ کی طرف سے آرڈر تھا، امر تھا، حکم تھا، جبریل نے اسی طرح ہی کرنا تھا. اور حضور علیہ السلام نے بھی جبریل کو نہیں فرمایا یہ جگہ جگہ پہ تو روک رہا ہے، سیدھا چلو جہاں چلنا ہے. کبھی اترواتے ہو، کبھی مجھے پھر چڑھا دیتے ہو، کبھی کہتے ہو نماز پڑھو. یہ ٹھیک ہے بھی نماز فرض نہیں تو پہلے پڑھا رہے ہو. حضور علیہ السلام کو، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے بھئی جس نے بھیجا ہے یہ چیزیں اس کو پسند ہیں، اس لیے تو وہ کروا رہا ہے. اترے، عرض کیجیے انزل فصلی، اتریے نماز پڑھیں. حضور نے 2 رکعت نفل پڑھے 2 رکعت. اور جس سفر والی نماز ہوتی ہے، سفر میں فرض بھی 2 ہو جاتے ہیں، پر حضور نے 2 رکعت یہاں پڑھی. عرض کیجیے پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ پھر خود جواب دیا، آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ کے مقام پر. ہمارے احباب کھڑے ہیں وہاں پر، وہ تو
پہلے تو قریب نہیں جانے دیتے، چلو قریب جانے بھی دیں، تو انہوں نے تو نام ہی بدل دیا۔ جبریل نے نام نہیں بدلا، جس جگہ کا جو نام تھا وہی بتایا، یہ بیت اللہ میں ہے، مقام مولد عیسیٰ ہے۔ تو ولادت نبی کی ولادت گاہ پر نفل پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ اچھا پھر جی سوار ہو گئے، پھر ایک مقام آیا، وہاں پر عرض کی جی انزل فصل، اتریے نماز پڑھی، حضور اترے نماز پڑھی، سوال کیا جواب، عرض کی جی حضور آپ نے یہ طور پہاڑ پہ نماز پڑھی، یہ طور پہاڑ وہی ہے جہاں پر اللہ کی تجلی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، قرآن نے بیان کیا، نماز پڑھی، پھر چلے گی آگے چلے، پھر چلے، پھر ایک اور درخت آیا، درخت کے قریب حضور کو روک دیا کہ ادھر اتریے، نماز پڑھی، عرض کیجیے یہ درخت وہ ہے موسیٰ علیہ السلام رات کو مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے اللہ کے حکم سے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو، تمہیں میں نے نبی رسول بنا دیا، تو یہاں آ کر آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا تو آپ نے آگ دیکھی، یہ قرآن مجید میں موجود ہے، آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی اور ایک غلام بھی تھا، ساتھ ایک بچہ بھی تھا کہتے ہیں، چلو جتنے افراد بھی تھے ان کو آپ نے اہل اپنی گھر والی کو فرمایا تم یہی ٹھہرو، میں ذرا معلومات کر کے آگے تو وہ لے کے آؤں گا، روشنی کا انتظام ہو جائے گا، میرا راستہ مل جائے گا۔ جب آگ کے قریب گئے تو وہاں درخت تھا، درخت سے آگ نکل رہی تھی، وہاں سے آواز آئی اے موسیٰ تو وادی مقدس میں ہے، فاخلعنا علیک، یہ اپنی جوتے اتار لیں، آپ مقدس وادی اور مقام پر ہیں اور میں تیرا رب بات کر رہا ہوں، آگ سے آواز آئی میں تیرا رب بات کر رہا ہوں۔ اس مقام پر شب معراج حضور کو روک دیا گیا، اتریے نماز پڑھیے، عرض کی یہ وہ مقام ہے، مقدس مقامات پر حضور کو روکا جا رہا ہے اور نماز پڑھی، مقام مقدس ہو تو کام بھی تو وہاں مقدس ہونا چاہیے، ایسے بھی اگر مزار ہو بابا میاں چنو علیہ رحمہ کا تو کم از کم اچھا کام ڈاگمگ تو وہاں ہونی چاہیے نا، کیسے وہ میلوں کے نام پر ہے، وہ بھی میلہ بھی عرس ہوتا ہے ہمارے، میلہ اور عرس اس میں کوئی فرق نہیں، مقدس مقام پر کام کیا ہونا چاہیے؟ اگر یہ مقام جو معراج والے ہیں اگر یہ ہماری تحویل میں آ جائے نا، میرے خیال میں ہم جو بزرگان دین جہاں وہ تشریف فرما ہیں جو ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان مقامات کے ساتھ بھی ہم نے یہی کرنا تھا، یہ نہ کریں تو گلہ تو ضرور رکھنا تھا کھانے کے، کیسے گلہ رکھنا تھا، یہ جی کیا ہے ادھر لنگر کھانا پینے کا پروگرام، بزرگ ہو کھانا پینا، مقدس جگہ ہو کھانا پینا، یہ کھانا پینے کی پیٹ ہی کھڑا ہے تو باقی کیا ہمیں سمجھ آئے، کوئی مقدس مقام ہے یہاں کام بھی مقدس کرنے چاہیے، اس سے ہمیں یہ ہدایت کا پہلو بھی ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی سوار ہو گئے، آگے گئے، سواری روک دی جبریل نے، کیا دیکھا ایک شخصیت کھڑی ہے، جبریل نے عرض کی حضور آپ علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے جبریل کو کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا اخوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا کیا؟ سلام کیا، رحبا مرحبا کہا، ودعا لی بالبرکہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے برکت کی دعا، حضور فرماتے میں نے بھی جبریل کو کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کی یہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آج اللہ کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں تو آپ امت کے لیے آسان آسان احکام اور چیزیں مانگ کر لانا اپنی امت کے لیے، کیوں یہ کہہ رہے تھے وہ تجربہ کر چکے تھے کہ قوم جو ہے نا جب سخت دل ہو جائے تو پھر یہ اللہ کے احکام کو کوئی جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دیتی، کوئی عزت نہیں دیتی، پھر یہ بگڑ جاتی ہے، جب دل سخت ہو تو بڑا معاملہ خراب ہوتا ہے، آپ آسان آسان احکام اپنی امت کے لیے اور سفارشی بن گئے ہمارے لیے۔ پھر جی روانہ ہوئے، اچھا وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں کیا کر رہے تھے؟
وہاں نماز پڑھ رہے تھے. یہ قبر والی بات میں نہیں کر رہا, وہ مسلم شریف کی الگ حدیث ہے. وہاں سے تو گزر ہوا نبی علیہ السلام کا. یہ اور مقام ہے ابھی. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, قائم یصلی, نماز پڑھ رہے تھے. وہ قبر والی روایت الگ ہے, وہ الگ صورت ہے. وہاں قریب سے قبر سے گزر ہوا تو فرمایا میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو قبر والوں کا نماز پڑھنا الگ ہے. یہ حبیب تو قبر والے نہیں تھے, یہ تو ابھی زمین والے تھے نا. یہ تو قبروں میں نہیں گئے تھے, یہ تو اوپر والے تھے. یہ اوپر بھی نمازیں, قبروں میں بھی نمازیں. کو جو نماز کی سمجھ آئی بھی نماز کی کتنی اہمیت ہے. کیوں معراج کہا گیا ہے مومن کی؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا. جو جھکتا ہے معراج اس کو حاصل ہوتی ہے, برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں. جو نہیں جھکتا وہ برکتوں سے محروم رہ جاتا. حضور رات کو جھکتے تھے تہجد کی صورت میں, یا نہیں؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے پھر رات کو اللہ کا دیدار بھی ہو جاتا. تو جب کوئی جھکتا ہے اس کو تو پھر وہ بھی جھکنے والوں کو کچھ دیتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم چلے, ایک آدمی کے سامنے ہماری سواری پھر رکے. جبریل نے یہ آپ ان کو سلام کیجیے. سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. رحب ودعا لی بالبرکہ, دعائے برکت کی دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق جبریل سے انہوں نے پوچھا یہ کون؟ انہوں نے فرمایا یہ آپ کے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا جبریل نے یہ عیسیٰ علیہ السلام, چوتھے آسمان پہ رہتے ہیں. اور اس وقت پھر حضرت ابراہیم سے اسی طرح ملاقات. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر موسیٰ سے, جہاں قبر بنی ہوئی ہے وہاں سے, وہ بھی راستے میں آتی تھی, وہاں سے گزر ہوا. تو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ کیا کر رہے تھے, قبر میں تھے اور پھر کھڑے تھے, پھر کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. یہاں پر ایک بات میں عرض کروں, قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا جسم کھڑا تھا یا آپ کی روح کھڑی تھی؟ ایک سوال. انبیاء اپنی قبروں میں کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ یہ حضور نے اس رات اللہ نے یہ بھی مسئلے حل کروا دیے. جو سمجھنا چاہے اس کے لیے یہ معراج والا معاملہ ہی کافی ہے. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, صحیح سند حدیث ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. نماز قبر کے اندر ہے, فقط آپ اگر آپ کا جسم تو ویسے ہی ہوتا ہے, قبر والے کا قبر میں جسم تو ہوتا ہی ہے. اب بات ہوئی روح کی. آیا روح موسیٰ کی قبر میں تھی یا نہیں تھی؟ جسم تو تھا ہی. اگر جسم تو تھا, روح نہیں تھی, تو پھر نماز کون پڑھ رہا؟ روح پڑھ رہی تھی یا جسم پڑھ رہا ہے؟ اگر کہا جائے کہ جسم ہی پڑھ رہا تھا تو مردہ تو جسم حرکت نہیں کرتا قبر کے اندر, تو پھر زندہ ہی کرتا ہے, تو ماننا پڑے گا کہ پھر روح بھی جسم کے اندر موجود تھی. اگر کہ نہیں جی وہ جسم تو نیچے سویا ہوا تھا لیکن روح نماز پڑھ رہی تھی, مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ دیں جی روح نماز پڑھ رہی تھی, تو پھر سوال ہوگا, بتاؤ یار سوال کرنے والوں, جس ذات نے روح کو قبر میں داخل کر دیا ہے وہ جسد موسیٰ میں داخل نہیں کر سکتا. کون سی رکاوٹ ہے درمیان میں؟ قبر میں جسم نیچے پڑا ہے, روح اوپر کھڑی ہے, اتنا کچھ اس ذات نے کر دیا ہے, قبر میں روح واپس کر دی ہے, تو جسم میں داخل وہ نہیں کر سکتا. پھر حضور نے موسیٰ کا نام لیا ہے. موسیٰ روح جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں, فقط اور فقط کلی روح کو عیسیٰ یا موسیٰ نہیں کہتے. تو لہذا دیانت داری سے کام لیا جائے, یہ غلط تعبیرات احادیث کی نہ کی جائیں, پھر عقائد بگڑ جاتے ہیں لوگوں کے. تو حضور نے سیدھا سادہ فرمایا بھی قبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے, تو وہ موسیٰ ہی تھے, جسم بھی وہیں اور روح بھی وہیں. روح کا جسم سے مکمل تعلق تھا. اور حضور نے بھی فرمایا الانبیاء واحیاء فی قبورہم, ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہو, ہر نبی اپنی قبر میں زندہ. اگر جسم زمین کے اوپر رہے نبیوں کا, تو نبیوں کے اجسام کو یہ چیزیں تکلیف, مٹی تکلیف نہیں دے سکتی. جب قبر کے اندر چلے جائیں تو مٹی کہاں سے تکلیف دے سکتی؟ تکلیف تو ویسے ہی نہیں ہو سکتی. یہ ان کی جسم میں مقدس کی عظمت ہے, یہ شان ہے. جی نبی علیہ السلام کا اگر آپ کسی رومال کو چھو لیتے پھر اس کو تندور میں ڈال دیا جاتا تو اس کو آگ نہیں جلاتی تھی, آگ حیا کرتی تھی. ان کے قدم جہاں مس ہو جائیں تو اللہ ان کو عظمتیں دے دیتا ہے, تو ان کے اپنے وجود مقدس کرتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں انٹری ہوئی ہماری، مسجد اقصی میں جب انٹری ہوئی نا تو میں نے کیا دیکھا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فرائیتو، میں نے انبیاء کو دیکھا قائمن قائدن راکعن، کوئی نبی حالت قیام میں تھا، کوئی حالت سجود میں تھا، کوئی حالت رکوع میں تھا۔ یہ حالت قیام، حالت رکوع، حالت سجود یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ یہی بتاتا ہے کہ وہ پہلے جمع تھے، حضور کے انتظار میں تھے، پھر انتظار کرنے میں یہ نہیں کہ 2-4 ایک چونڈ میں، 2-4 دوسری چونڈ میں، 2-4 اس چونڈ میں، کیوں؟ ابھی جی وہ حبیب علیہ السلام تشریف نہیں لائے تو لہذا کچھ نہ کچھ باتیں شاتیں کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ ایسی بات نہیں تھی، انبیاء مسجد اقصی میں تشریف لائے حضور سے پہلے، یہ مقتدی بن کر آ رہے تھے، یہ پہلے، اور پہلے آئے تو پھر عبادت میں مصروف رہے، مسجد میں عبادت میں مصروف رہے، قیام قرات رکوع، مطلب ہے یہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں داخل ہوا، سواری کو باندھ دیا گیا، انبیاء کرام نے اپنی نماز مکمل کر کے صفیں بنا دی، اذن مؤذن، مؤذن نے اذان دی، اور آذان ہوئی، اذان کے بعد پھر اقیمت، اقامت کہی گئی، جب اقامت کہی گئی اب تیسرا مرحلہ تھا امامت کا، تو یہاں حضور پیچھے کھڑے ہیں، خود مصلی پہ نہیں آ رہے، انبیاء نے آدم علیہ السلام کی طرف دیکھا، باپ تھے نا، باپ یہ اولاد ہی تھے نا، وہ باپ اگرچہ بعض مرتبے میں ان سے اونچے ہیں لیکن باپ تو ہے نا، یہ باپ ہونے والا شرف ان کی حاصل آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نہیں امامت نہیں کرا، نماز پڑھانی نہیں آتی تھی، نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی طرف دیکھا تو میں نے نماز نہیں پڑھا، آپ نے نہیں پڑھا تو پھر میں نے بھی نہیں پڑھا۔ پھر جی اسی طرح ہر پہلے والا نبی اپنے بعد والے کو دیکھا، خلیل نے بعد والے کو دیکھا، کلیم نے اپنے بعد والے کو دیکھا، اب کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ سب نے متفق ہو کر کہا جی حضور آپ آگے تشریف۔ جب انہوں نے یہ گزارش کی تو جبریل نے ہاتھ پکڑ لیا نبی علیہ السلام کا، ثم اخذ جبریل بیدی، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، حضور آگے تشریف لائے، امامت آپ نے کروانی ہے، آج امام آپ ہی ہیں، تو حضور نے امامت کروائی، اور تمام انبیاء و رسولان نظام نے آپ کے پیچھے نماز۔ یہ آپ کی عظمت کا ایک پہلو اللہ رب العزت نے مسجد اقصی میں انبیاء کے سامنے ظاہر، اور ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھ کر نماز پڑھی ایک، اور وہ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے بن گئے اکٹھے، اور مسجد اقصی کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ تمام انبیاء آج میرے اندر جمع ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا شرف ہے مسجد اقصی کو، یہ شرف کسی اور مسجد کو غالباً یہ حاصل نہیں، اکٹھے انبیاء کا تمام کا ایک ہی وقت جمع ہونا اور نماز پڑھنا، یہ مسجد اقصی کو۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایک نماز وہاں پڑھی جائے مسجد اقصی میں، مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھی جائے تو ایک نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے پتہ ہے کتنا ہے؟ سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا، کہ بات تم نے سنا؟ مسجد حرام میں تو 1,00,000، مسجد نبوی شریف میں 50,000 کا ہے، تو ایک روایت میں 50,000 کا ذکر ہے مسجد اقصی۔ یہ شرف اس کو کیوں حاصل ہوا؟ اب انبیاء بھی تشریف لائے، حضور نے بھی قدم رکھ دیا تو پھر عظمت تو بڑھنی تھی نا، عظمت بڑھ گئی، پھر وہاں جو نماز پڑھے وہ عظمت بھی بڑھ گئی، پھر جو وہاں جائے نا جی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، مثلا بھی ادھر سے کوئی جاتا ہے تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، تو یہ عظمت بھی مسجد اقصی کو حاصل۔ اب یہ دیکھیے جی حضور علیہ السلام متعدد مقامات پر آپ کو اتارا جا رہا ہے اور نماز پڑھوائی جا رہی ہے، تو ہمیں اس میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ سفر میں ہو تو تب بھی نماز کا خیال ہے، سفر کو نماز کو سفر پہ قربان مت کرو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 دوسرا ہدایت کا پہلو یہ ملتا ہے مقامات مقدسہ پر عظیم کام ہونے چاہیے، شیطانی کام وہاں نہیں ہونے چاہیے۔ کرونا نے اور خودکش دھماکوں نے آ کر یہ کام بند کروا دیا،
کیا ہم اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے یہ تماشے بین بند کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر سکتے. ان لوگوں کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اللہ کے ولیوں کے نام پر شیطانی کام کرواتے ہیں سالانہ. جو جائز ہے وہ تو جائز ہے، وہ تو جائز ہی رہے گا، اور جو پھر جو سنت درجے میں ہے وہ سنت ہی رہے گا. قبر پہ آنا یہ حکم رسول ہے. قبر پہ آنا حکم ہے، اور ساتھ ڈھول ڈمکے لے آنا یہ سنت رسول نہیں. یہ بھی ایک چیز سنت بنے گی، اب دوسری کیسے بن سکتی ہے؟ وہاں آ کر وہ کام کرنا جو ہم شادیوں پہ کرتے ہیں، یہ موت کو یاد کرنا نہیں ہے، یہ شیطان کی ویل ہے اور شیطان کو یاد کرنا ہے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا، اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، جاؤ قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ موت یاد کرواتی ہیں، ان کو دیکھنے سے موت یاد آتی ہے، تاکہ دیکھنے والا اپنی قبر اور اپنی موت کو یاد کرے. جب ہم جا رہے ہیں تو پھر جانے کے بعد ڈھول بھی ساتھ جا رہا ہے، پھر موت یاد ہو رہی ہے. یہ کون سی عبرت ہوئی؟ جو اجازت دینے میں حکمت تھی وہ تو ہم نے پامال کر دی، تو سامنے اب حکم بھی بدل جائے گا. اس لیے یہ اللہ کے ولی جہاں تشریف فرما ہے یہ بڑی عظیم جگہ ہے، برکت والی مقدس جگہ ہے، اس لیے یہاں کام بھی مقدس ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں مسجد حرام سے باہر نکلا نا تو ایک بائیں طرف سے مجھے آواز آئی، میں نے ادھر توجہ نہیں کی. پھر ایک دائیں طرف سے آواز آئی کچھ آگے جا، میں نے ادھر توجہ نہیں کی. پھر ایک عورت حسین و جمیل میرے سامنے آئی، اس نے اپنی طرف مجھے پکارا، لیکن میں نے اس کی پکار پہ اس کو جواب نہیں دیا. جب مسجد اقصی میں پہنچے نا تو مجھے پیاس لگی، تو پیاس کی صورت میں میرے سامنے کئی مشروب لائے گئے، دودھ، شہد، پانی اور جو شراب طہور ہے وہ بھی لائی گئی. شراب سے مراد یہ دنیا والی شراب نہیں ہے، جبریل علیہ فرشتوں نے لا دی تھی نا، تو وہ شراب طہور تھی شراب وہی اوپر والی. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے دودھ کو پسند کیا، حالانکہ پانی جو پیاس بجھاتا ہے وہ دودھ نہیں بجھاتا. یہ آپ بالکل چیک کریں، آپ کو جو ہے پیاس لگی ہوئی ہو، دودھ اگرچہ کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا، آخر دودھ ہے، لیکن پانی دودھ کی جگہ نہیں لے سکتا، دودھ پانی کی جگہ نہیں لے سکتا. نبی علیہ السلام نے باقی چیزیں چھوڑ دی، فقط دودھ کو پسند اور نوش. اس پر جبریل علیہ السلام سے پھر بات ہوئی. جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور وہ جو دائیں طرف سے ایک آواز آئی تھی اور آپ نے جواب نہیں دیا تھا، بائیں طرف سے ایک عورت سامنے آئی تھی، آپ نے تینوں کو کوئی جواب نہیں دیا. عرض کی حضور پتہ ہے کیا ہونا تھا اگر آپ جواب دے دیں؟ یہ ہے عظمت مصطفیٰ کے پہلو. جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو دائیں طرف سے آپ کو آواز آئی تھی یہ یہودی تھے، اگر آپ ان کو ان کی پکار کا جواب دے دیتے اور ادھر متوجہ ہوتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ لَتَحَبَّدَتْ أُمَّتُكَ، آپ کی امت یہودی ہو جاتی. اس میں نقصان کس کا تھا؟ امت کا. نبی کا کوئی نقصان. تو امت یہودی ہونے سے بچی، فقط حضور کے توجہ نہ کرنا. حضور کی ایک توجہ کا نہ کرنا لاکھوں کروڑوں امتوں کے ایمان کی حفاظت ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بائیں طرف سے آواز آئی تھی یہ عیسائیوں کی جماعت تھی جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے. آپ فقط ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کا جواب فقط دے دیتے. لَتَنَصَّرَتْ أُمَّتُكَ، آپ کی امت عیسائی ہو جائے. عیسائی نہیں بنی تو حضور علیہ السلام کے فقط جواب نہ دے دے اور متوجہ نہ ہونے دے. تو امت کا عیسائی نہ ہونا اور ایمان کا قائم و دائم رہنا اور اسلام پہ رہنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے ہے. تو یہ کمال محمدی ہوا یا نہ ہوا؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سفر آگے ایک حسین و جمیل عورت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے پکارا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. یہ حضور دنیا تھی جو بن ساری آپ کے سامنے آئی تھی. دنیا
اگر آپ اس کو اس کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا دار بن جاتی. پھر یہ کوئی نہ بابا فرید ہوتا، نہ غوث پاک ہوتا، نہ پھر یہ سلاسل ہوتے، نہ یہ اولیاء ہوتے، نہ مجددین ہوتے، نہ علماء ہوتے. کیوں؟ یہ سارے دنیا دار ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کا بڑا کمال ہے، اس کے اندر حضور کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس معاملے میں. اگر یہ آپ یہ امت کے اندر یہ دعوت، یہ تبلیغ اور یہ حق کا بیان آج موجود ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ ان کو اگر مال ان کے سامنے لا کر ان کو خریدنے کی کوشش کی جائے تو یہ اپنی جوتے کی ٹھوکر بھی جو ہے نا ٹھوکر کے قریب یعنی نہیں سمجھتے کہ یہ اس قابل ہو کہ اس کو ٹھوکر لگے، نہیں بکتے بلکہ حق پر قائم و دائم رہتے ہیں. اس کی مثالیں جیسے ماضی میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہ بکنے والے، حق پر قائم و دائم رہنے والے جو علماء حق ہیں، اولیاء حق ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دنیا کو جواب نہیں دیا اور دنیا کی طرف شب معراج کو توجہ نہیں ہوئے. ہو جاتے تو آپ کا نقصان نہ ہوتا، یہ تو ہم خراب ہوتے. یہ حضور کی وجہ سے ہی بچے ہوئے ہیں. یہودی نہ ہونا، عیسائی نہ ہونا، دنیا دار نہ ہونا، اگر جو بچا ہوا ہے تو یہ حضور کی عظمت اور آپ کی عدم توجہ کا فیض ہے، اس کا اپنا کمال نہیں ہے. عرض کی حضور آپ کو پیاس لگی، آپ نے چند مشروب آپ کے سامنے بھیجے گئے، آپ نے دودھ کو پیا اور آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اور فطرت دین ہے. فطرت کیا ہے؟ اسی کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا کسی کے گھر، کافر کے گھر یا مسلمان کے گھر، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو حضور آپ نے فطرت کو کیا کیا؟ پسند کیا. اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی امت غرق ہوتی، آپ کی امت غرق ہوتی. اگر آپ شراب کی طرف جاتے تو امت کا پھر کباڑا ہو جانا، امت کا کباڑا ہو جانا. آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے اور اس میں امت کے لیے بہت بڑی خیر موجود. تو بھی جیسے ہدایت کے پہلو حضور علیہ السلام کی اس سیر میں امت کے لیے موجود ہیں، وہاں حضور کی عظمت کے ہزاروں پہلو اس کے اندر موجود ہیں. اس لیے یہ معجزہ حضور علیہ السلام کا خاص طور پر، اور بھی بہت ہیں جو وہ بھی اور نبیوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے. یہ ایسا عظیم معجزہ ہے، اس جیسا تو کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں. اس کے اندر تو وہ معجزوں والے بھی پیچھے کریں، معجزوں والے بھی عظمت دیکھنے کے لیے پیچھے کریں، ملاقات کے لیے پیچھے کریں، بلکہ اس رات وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. کسی کی پہلے آسمان پہ ڈیوٹی، کسی کی دوسرے آسمان پہ. اس طرح آسمانوں پر فرشتوں کی الگ ڈیوٹیاں، نبیوں رسولوں کی الگ ڈیوٹیاں. کون آ رہا ہے؟ یہ کہ تمہارا امام آ رہا ہے، ہمارا حبیب آ رہا ہے. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بتیاں دے پاس بھائی دال کر دے تو بھائی قبر دیتے اگر بتیاں آ جاتے ہیں قبرستان سے. یاد رکھیں قبرستان جائیں، ٹھیک ہے، جو جانے میں حضور نے حکمت بیان فرمائی ہے دل میں وہی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں فائدہ حاصل. اور پھر جا کر جو ہم کچھ پڑھیں، فاتحہ، قرآن مجید کی یا درود شریف، جو بھی کلمات طیبات پڑھیں، اس کا ثواب ہم کو ہدیہ کریں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی جو وہاں روشنی کا انتظام جو دیا جاتا ہے آگ جلانے کی صورت میں، چاہے وہ دیا جلایا جائے، چاہے وہ موم بتی یا اگربتی جو بھی جلائی جائے، علماء نے اس کو مکروہ کرا. قبر اور آگ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اچھی چیز کی نشانی نہیں ہے. آگ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کے اندر آگ ہو تو وہ عذاب ہوتا ہے، لہٰذا اوپر بھی آگ نہیں ہونی چاہیے. ایک نمبر دو، اگر وہاں پر بھی رات ہے، روشنی کا انتظام ہے، تو جدید چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، موبائل موجود ہیں، جدید چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ دیا جلائیں گے اس وقت یہاں پر؟ دیے کا مقصود ہے روشنی. اب جلائیں تو پھر یہ ہم جلائیں تو پھر ہماری بے وقوفی ہوگی. اس سے ایک تو دھواں نکلے گا، یہ اللہ کے گھر میں دھواں پیدا ہو جائے گا، یہ دھواں ٹھیک نہیں ہے، یہ اندر اچھی سمیل آئے گی. ایک تو یہ ہے.
इंतजाम उससे अच्छा मौजूद है, तो लिहाजा हमें ये वाली रोशनी की अब ज़रूरत नहीं है। कब्रिस्तान में रोशनी की ज़रूरत हो तो रोशनी की अच्छी मोबाइल रोशनी देता है, और चीज़ें बड़ी बैटरियाँ भी हैं वो मौजूद होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए, आग वाली चीज़ जलाकर वहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम भी ना किया। हाँ, अगर ये भी ना हो सके बिलफर्ज तो दूर एक जगह पे अगर ज़रूरत है तो कब्रों से दूर एक तरफ जला दिया जाए ताकि आने जाने वाले को रोशनी से फ़ायदा हासिल हो सके। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कोई मैं सवाब की नीयत से जलाता हूँ तो ये मकरूह है, शरीयत को पसंद ही नहीं, तो सवाब कहाँ से मिलेगा? इस पर कोई सवाब नहीं है, बल्कि ये फजूल खर्ची है। ना मस्जिद में करनी चाहिए ये, और ना ही कब्र के ऊपर करनी। हाँ जी, मसरी की दाल, जो चीज इंसान बतौर रिज़्क़ खाता है उसको दी जाती है। याद रखें, अगर आपने इसको कब्र पे फेंका, ठीक है, या जाकर आपने लाइन के ऊपर फेंका, किस लिए? यहाँ से कब्र खाएंगे, यहाँ से तोते खाएंगे, यहाँ से ये परिंदे खाएंगे तो सवाब मिलेगा। मुहतरम, ये आपका तरीका ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए पैदा फरमाई, ये आपका रिज़्क़ है। आप इस रिज़्क़ को जब इस अंदाज में वहाँ फेंकेंगे तो ये उसकी बेकदरी, ये उसकी क्या होगी? बेकदरी। एक टुकड़ा गिरा हुआ था रोटी का, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया आयशा इसको जल्दी उठाओ, जब इसकी बेकदरी होती है ना, फिर जब अल्लाह छीनता है तो फिर नहीं देता।